آج سب سے بڑی چیز آدمی روتا ہے. صاحب شیخ صاحب کیا بتائیں، جہاں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے. اللہ نے جو مال، اولاد، حسن جمال، جائیداد، پراپرٹی اللہ نے جو اپنے حساب سے مناسب سمجھا اتنا تیرے نصیب میں لکھ دیا. اب اس پر تو راضی رہے تو اللہ تعالیٰ شہر کا سب سے بڑا بے نیاز مالدار تجھ کو بنا دے گا. کیوں؟ حسد سے بچیں گے، سود سے بچیں گے، جھوٹ بولنے سے بچیں گے. تقل محارم تکن عابد الناس، اللہ تعالیٰ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تکن عابد الناس، کائنات میں سب سے بڑے اللہ کے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے، منکرات سے، محرمات سے، بدعات سے، محدثات سے، حرام چیزوں سے بچنا ثواب تو ہے ہی ہے، نیکی تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی عبادت گزار نہیں بلکہ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. دوستو یاد رکھنا، اللہ سے نے پیاری نصیحت کی، یا ابا ہریرہ لا تکثر الضحک، بہت زیادہ ہنسنا نہیں. کیوں؟ بہت زیادہ ہنسو گے تمیت القلب، زیادہ ہنسو گے تو تمہارا دل مردہ ہو جائے گا، اور مردہ چیز نہ سنتی ہے، نہ سمجھتی ہے، نہ دیکھتی ہے. اب دل مردہ ہو گیا، دل مردہ ہو گیا تو نہ دین کی باتیں اترے گی، نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا الکبائر وسددوا وابشروا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدر اجلاس اور ہمارے علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، ہماری جماعت اور جمعیت کی ذمہ داروں، دینی ماں اور بہنوں، جس موضوع پر کچھ ہمیں گفتگو کرنی ہے اسی کی مناسبت سے سورۃ النساء کی بڑی مشہور آیت ہم نے تلاوت کی ہے. آیت نمبر 31 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان اور اس کے علاوہ مختلف کتب احادیث، مسانید اور معاجم کی ایک مختصر سے 3 جملے کی حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کے راوی
مشہور صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ دوستو مین چیز ہے سننا اور سننے کے بعد عمل کرنا۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو کیا الباب ہے؟ الباب۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے دوستو اس سورہ زمر کی آیت فبشر عباد، میرے پیارے نبی میرے بندوں کو ذرا خوشخبری سنا دیں، کتنی بڑی چیز ہے۔ فبشر عباد، میرے محبوب بندوں کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ وہ محبوب بندے کون ہیں؟ باہر پوچھے تو کہیں گے ہم ہیں، جنہوں نے ابھی ربیع الاول میں کیک کھایا ہوگا دبا کر کے، وہ تو کہیں گے ہم ہیں۔ کسی اور سے پوچھیں تو کیا پوچھنا، ہم ہی ہیں۔ کیوں؟ کوئی ان کا بزرگ ایسا نہیں گزرا جو اللہ کے رسول ان کی بزرگی کی زیارت کے لیے گھر میں نہ آتے ہو۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے ساری کرامتیں۔ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول، جو اچھی باتیں سنتے ہیں اور اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ خوشخبری دوستو کس کو دی جا رہی ہے؟ الذین یستمعون القول، جو باتیں سنتے ہیں اور اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کی وہ اتباع کرتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اس کو اپنے عمل میں لاتے ہیں۔ آگے دو چیزوں کی بشارت اللہ نے اور دی، وہ کیا ہے؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، جو سننے کے بعد عمل کرتے ہیں یہی وہ میرے محبوب بندے ہیں جن کی دعا ہم نے قبول کر لی ہے۔ کیا دعا قبول کر لی ہے؟ ابھی ماشاءاللہ تین رکعت تو ہم نے فرض کی نماز پڑھی نا بھائی نا۔ ابھی ہم نے فرض کی نماز پڑھی 3 رکعت، ہر رکعت میں ایک ہی دعا مانگی ہے سب لوگوں نے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اللہ ہم کو ہدایت صراط مستقیم نصیب فرما، اللہ ہم کو ہدایت دے دے۔ اور امام نے 2 مرتبہ بلند قرات سے کی، تو جیسے امام نے آمین کہی ہم لوگوں نے بھی آمین کہا۔ کیا کہا؟ اللہ امام نے جو دعا مانگی ہے اس کو قبول کر لے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، صحیح مسلم کی حدیث، میرا بندہ سورۃ الفاتحہ میں جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ آج جتنی رکعت کی نماز پڑھی ہوئی ہر ایک میں بندہ، ہر مسلمان ایک ہی چیز مانگتا ہے، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تو دیتے ہیں لیکن لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اگر سچ کے دل کے ساتھ آئیں تو یقیناً اللہ تعالی ہدایت دے دے۔ اللہ رب العالمین فرمایا جو لوگ سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کی ہم نے دعا قبول کی، ان کو ہدایت دے دیا میں نے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ دوسری بشارت، اصل میں سب سے بڑے عقل مند سوجھ بوجھ والے میرے یہی بندے ہیں جو سنتے ہیں اور سننے کے بعد عمل کرتے ہیں۔ دوستی دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو سمعنا و اطعنا والا بنائے اور سمعنا و عصینا سے بچائے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات۔ صحیح مسلم کی سنن نبی داؤد کی، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، جوتا پہن کے نماز پڑھائی۔ سارے کیوں؟ یہود و نصارہ اور دوسری قومیں جوتا پہن کر کے، چپل پہن کر کے نماز پڑھنا عیب سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی، امت کے لیے آسانی ہے، ضرورت ہو تو آپ پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، صحابہ کرام نے بھی پڑھ لیا، جس کے پاس جوتا تھا اسی جوتے چپل میں پہلی رکعت کے سجدے میں گئے تو جبرائیل امین نے آ کے بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیر میں جوتے میں گندگی ہے، آپ اس کو نکال دیں۔ نبی علیہ السلام نے نمازی کی حالت میں اپنے جوتے کو نکالا اور رکھ دیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جو سب کا فرشتوں سے لے کر کے انسانوں تک سب کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہیں۔ اور آج تو ہے کہ دنیا میں جو کچھ کہا اللہ کے رسول عالم، سارا جھگڑا ہے اللہ کے رسول عالم الغیب کا۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو جوتے میں گندگی لگی تو پہلے ہی آپ کو پتا چل جاتا، جبرائیل امین کو آنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، اللہ اکبر، آپ سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تکبیر کے ساتھ اٹھے تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا جوتا نکلا ہوا ہے۔ اسی وقت سارے صحابہ نے نمازی کی حالت میں اپنے جوتے نکال کے رکھ دیے، سبوں نے نکال دیا۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرنے کے بعد دیکھا سب لوگوں نے جوتے نکال رکھے ہیں، سب لوگوں نے جوتا نا۔ اور یہی سے ایک ضمنی طور پر اور بتاتے چلے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کیسے کہ اللہ کے رسول نے جوتا نکال دیا ہے۔ کیسے دیکھا بھائیو؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ سنت ہے آنکھیں کھلی رکھی جائے، بند نہ رکھی جائے۔ اور آج سر بھی نیچا اور آنکھیں ایسی بند ہے، گردن ایسی جھکی، معلوم پڑتا ہے کہ 70 سال کا بیمار انسان ہے۔ اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے۔ بہت سارے مباحثے ہم سے لوگ کر چکے ہیں، اسے میں آپ کو پتا ہو سکتا ہے یہاں بھی کبھی آتا ہو۔ اجعل بصرک حیث تسجد، نگاہیں وہاں رکھو جہاں سجدہ کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ شاطر نماز پڑھو، کوئی سامنے سے گزرتا ہے تو اس کو روکو۔ اگر آنکھیں بند ہوگی تو کیسے سب کچھ کرے گا انسان؟ آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، بس ادھر ادھر نہ ہو، سجدے کی جگہ پر ہو، خشوع خضوع کے ساتھ ہو۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ما حملکم، تم لوگوں کو کس چیز نے جوتا نکالنے پر آمادہ کیا؟ کیوں نکال دیا تم لوگوں نے؟ جوتا پہن کر نماز شروع کیے تھے، جوتا کیوں نکال دیا؟ صحابہ نے بیک زبان کہا یا رسول اللہ رأیناک، ہم نے جوتا پہن کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی جوتے میں نماز پڑھی۔ اور ایک رکعت کے بعد ہم نے دیکھا آپ نے جوتا نکال دیا ہے، ہم لوگوں نے بھی جوتا نکال دیا۔ کیوں؟ ہم تو وہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ ہم بھی نہیں کرتے۔ دعا کرو دوستو، یہ سمعنا واطعنا، ایسی مسلمانوں کی اس چیز کی ضرورت ہے، سمعنا واطعنا۔ تو آج مسئلہ یہ ہے کہ آدمی پہلے کر لیتا ہے اور کر لینے کے بعد اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مولانا سے فتویٰ لے کہ جو میں نے کیا وہ بالکل صحیح ہے۔ پہلے صحابہ کرام جب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے پابند تھے تو پہلے پوچھتے تھے پھر صحابہ کرتے تھے، اور آج مسلمان پہلے کرتا ہے اور بعد میں اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک تاجر نوجوان آتا، کچھ تو کر لیتا، آنے کے بعد آتا مولانا یہ چیز جائز ہے، میں نے کہا تو ناجائز ہے۔ کہتا اچھا اتنی کتابیں آپ کے پاس رکھی ہیں لائبریری میں، کسی کتاب میں تو لال لکھا ہوگا؟ ساری کتابوں میں نہیں، اتنی کتابیں کسی کتاب میں جائز نہیں لکھا ہے یہ؟ یعنی وہ سوچتا کہ جب تک اس کو جائز نہ کہہ دیں وہ نہ ہٹنے والا ہے نہ اس کے سوال روکنے والا ہے۔
ہم سے پوچھے گا، اگر یس نہیں کہا تو ان کے پاس گیا، ان سے بات نہیں پوری ان کے، جب تک اس کو کسی نے جائز نہ کہہ دیا تب تک وہ باز آنے والا نہیں ہے۔ دوستو سمینا واطانا کے بہت ہی برخلاف ہے۔ تو میں کہتا ہوں دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمینا واطانا والا بنائے۔ دیکھو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے جوتا اتارا، پہنا، پہن لیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دوستو اس کی ضرورت ہے آج خصوصاً ہم اہل حدیثوں کو۔ بہرحال دوستو جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو کچھ بیان کیا اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی اہم بات پہلے سمجھ لیں، تب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا انسان سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، نیکی ہے، قرآن پڑھنا نیکی ہے۔ انسانوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ یہ ساری نیکیاں ہیں، نیکیاں کرو، اور برائیوں سے انسان بچنے کی کوشش نہیں کرتا، یہاں تک کہ کبائر گناہ میں بھی مبتلا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ اتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں، ان نیکیوں کے برکت سے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو دوستو ہم جو بتانا چاہتے ہیں آج اس مجلس میں یہ کہ جس طرح سے روزہ نماز پڑھنا نیکی ہے، حسنات میں سے ہے، ایسے ہی گناہوں کو، برائیوں کو اللہ کے خوف سے ترک کرنا، چھوڑ دینا، برائیوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی بہت بڑی کیا ہے؟ عبادت اور نیکی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں تو سونے جس طرح سے نماز پڑھ کر کے ہم نیکی کماتے ہیں، ایسے گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ کر کے بھی ہم نیکی حاصل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سنن میں، احمد بن حنبل اپنے مسند میں، بہقی نے شعب الایمان میں مختلف طرق سے نقل کیا ہے، ایک دن نبی علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہم بتاتے چلیں کہ دوستو جس طرح سے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ نیکی ہے۔ آنکھیں گناہ کر رہی ہیں، اللہ کے ڈر سے نگاہیں نیچی کر لو، ہو سکتا ہے اس سے بڑی نیکی اور ثواب اللہ آپ کو اس میں دے دے۔ گناہوں کا چھوڑنا، برائیوں سے باز رہنا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، یہ بہت بڑی نیکی تو ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور آج مسلمان اسی کو نہیں سمجھتا، اسی لیے نیکیاں تو کرتا جاتا ہے لیکن برائیوں سے کبھی باز آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک حدیث سنا کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حوالہ سنا آپ نے، حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، لوگوں میرے پاس چند بڑے اہم کلمات ہیں، کلمات سے مراد باتیں، میرے پاس چند بڑی اہم باتیں ہیں، کون تم میں مجھ سے حاصل کرے گا، سیکھے گا، لیکن شرط خود عمل کرے اور دوسروں کو پہنچائے تاکہ دوسرے بھی اس پر عمل کریں۔ آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی حدیثیں بیان کرتے رہے، اللہ نے بیان فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں بیان کرتے تھے، فرمان اپنا نافذ کر دیتے، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، لیکن کبھی یہ شرط نہیں رکھتے تھے میں اس شرط کے ساتھ وہ چند باتیں بتاؤں گا کہ وہ عمل کرنے کا ہم سے وعدہ کرے، اور یہ بھی وعدہ کرے کہ خود عمل کرنے کے بعد غیروں کو بھی پہنچائے گا تاکہ دوسرے بھی عمل کریں۔ اب یہ سننے کے بعد سارے صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ اب کسی نے ہمت نہیں کی کہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں، ہم عمل کریں گے اور غیروں کو پہنچائیں۔ کیوں؟ بات پتہ نہیں کیا ہے، کرنے کی طاقت ہمارے اندر ہو یا نہ ہو، وعدہ کوئی کھڑا نہیں ہوا، لیکن ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے،
انا یا رسول اللہ. پورے مجمع میں سارے لوگوں پر سکتہ چھا گیا. لیکن ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ انا یا رسول اللہ، رسول میں سیکھوں گا. دعا کرو یہی شوق و جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ہاں کتنی مشکل بات ہے. انا یا رسول اللہ، آپ بتائیے میں سیکھتا ہوں. اب یہاں ایک چیز دیکھیں کہ آخر اتنے لوگوں میں صرف ابو ہریرہ نے کیوں کہا؟ سارے لوگ خاموش رہے. تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، اللہ اکبر، بخاری، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت اور دوسرے مقامات پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر علم حاصل کرنے کا جتنا شوق و جذبہ تھا، وہ جذبہ اتنا زیادہ کسی میں نہیں پایا گیا. اسی لیے آپ ذرا سوچیں، ابن سعد وغیرہ کی روایت ابن سعد طبقات کے اندر نقل کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو کہا جاتا ہے سب سے بڑا ناقد حدیث رجال کا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا شاگرد امام ذہبی جیسا انسان اس واقعے کو نقل کرتا ہے. بہت سارے. ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ، سارے لوگ کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں، بیت المال سے ان کو دیا جاتا ہے، لیکن ابو ہریرہ تم کبھی کچھ نہیں مانگتے. حالانکہ بھوک کی وجہ سے 3 دن تک بھوکے رہتے، گشی کھا کے گر جاتے تھے، لیکن کہیں نہیں جاتے تھے. صرف اس بنا پر میں چلا جاؤں کہیں کھانے کے لیے، روزی روٹی کی انتظام کریں، اور اللہ کے رسول ہمارے عدم موجودگی میں کوئی حدیث بیان کر دے میں اس کو نہ سن سکوں. صرف حدیث سننے کے لیے چپتے رہتے تھے ہر وقت. انتظار کریں کہیں سے اللہ بھیج دے گا تو کھا لیں گے. کبھی کبھار چند گھونٹ دودھ پی کر کے زندگی بسر کر لیتے، سول بنا پر پیٹ بھر کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو اتنی دیر میں اللہ رسول کچھ حدیث بیان کر دے اور میں نہ سن سکوں. اتنا جذبہ تھا. اللہ رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ، سارے لوگ بیت المال سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں، تم کبھی کچھ نہیں مانگتے، تم بھی مانگو تم کو بھی دیا جائے گا. آپ نے بڑا اصرار کیا تو کہا، یا رسول اللہ، آپ اصرار کریں میں آپ سے مانگوں تو میں آپ سے ایک ہی چیز مانگتا ہوں. کیا؟ یا رسول اللہ، انی اسألک ان تعلمنی مما علمک اللہ. یا رسول اللہ، نہ ہمیں جائیداد چاہیے، نہ پراپرٹی چاہیے، نہ مکان چاہیے، نہ باغات چاہیے. اگر آپ کچھ مانگنے کے لیے کہتے ہیں تو میں تو ایک ہی چیز آپ سے مانگتا ہوں. کیا ہے؟ انی اسألک ان تعلمنی مما علمک اللہ. اللہ جتنا علم آپ کو دیتا جائے سب آپ ہم کو سکھاتے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی شوق و جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ نماز میں مسجد وہاں تک بھری رہے گی، اور مولانا صاحب، امام صاحب درس دینے لگے تو چند آدمیوں کے علاوہ سب باہر چلے جاتے. مسجد کے باہر گھنٹوں ٹائم برباد کرے گا، گھنٹوں بیٹھ کے بات کرے گا. سمجھ گئے نا؟ گھنٹوں انسان بات کرے گا، لیکن سوچتا ہے چند منٹ 10 منٹ درس دے رہے ہیں امام صاحب، مولانا صاحب، اگر بیٹھ کر کے سیکھ لیتے تو شاید آج وہ حشر یہ حالت کا نہ ہوتا جو آج مسلمان جس حالت میں مبتلا ہے. دوستو، اللہ تعالی ہم سب کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا کر دے. بہرحال یہی ابو ہریرہ نے کیا کہا جب اللہ رسول فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، میرے پاس چند کلمات ہیں، کون ہمت والا ہے ہم سے وہ چند کلمات سیکھے، شرط ایک عمل کرے اور غیروں کو پہنچائے تاکہ دوسرے بھی عمل کریں. اللہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، انا یا رسول اللہ، اللہ رسول آپ کی دونوں شرطیں منظور ہیں، ہمیں وہ چند کلمات سکھلائیے. اللہ رسول نے فرمایا، آگے آؤ. آگے بلایا. کہتے جب آ گیا آگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو اپنے دست مبارک سے پکڑا. جیسے کوئی بات پکی کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ آؤ ہاتھ ملاؤ.
بات کو پکی کرنے کے لیے اور دل کی گہرائی تک پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہاتھ پکڑا وَعَدَّ خَمْسًا، اور ہمیں 5 کلمات، 5 باتیں بتایا۔ کتنی باتیں بھائی؟ 5۔ ان میں سب سے پہلی بات یا ابا ہریرہ، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے ابو ہریرہ، وہ 5 کلمات بتاتا ہوں۔ پہلی بات کیا؟ کلمات سے مراد میں نے کہا باتیں، 5 باتیں بتاتا ہوں۔ ان 5 باتوں میں پہلی بات کیا ہے؟ اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ تعالیٰ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تکن عابد الناس، کائنات میں سب سے بڑے اللہ کے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ کیا پتا چلا دوستو؟ حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے، منکرات سے، محرمات سے، بدعات سے، محدثات سے، حرام چیزوں سے بچنا ثواب تو ہے ہی ہے، نیکی تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی عبادت ہے۔ بہت تکن عابد الناس، عبادت گزار نہیں بلکہ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اگر ہم دوستو یہی سمجھ لیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہ عبادت ہے، ایسے ہی برائیوں سے بچنا بھی عبادت ہے اور نیکی ہے، تو شاید ہمارا مسلمان نیکی کی لالچ میں رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، جنت کا عالی شان مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے مزید کوشش کرے گا، اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچائے گا۔ تو دوستو برائیوں سے بچنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ پہلی چیز ہو گئی۔ نمبر 2، یا ابا ہریرہ، یا ابا ہریرہ ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے جو مال، اولاد، حسن جمال، جائیداد، پراپرٹی اللہ نے جو اپنے حساب سے مناسب سمجھا اتنا تیرے نصیب میں لکھ دیا، اب اس پر تو راضی رہے تو اللہ تعالیٰ شہر کا سب سے بڑا بے نیاز مالدار تجھ کو بنا دے گا۔ کیوں؟ حسد سے بچیں گے، سود سے بچیں گے، جھوٹ بولنے سے بچیں گے۔ دوستو آج سب سے بڑی چیز آدمی روتا ہے، صاحب شیخ صاحب کیا بتائیں، جہاں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے۔ ہاتھ ڈالا بولتے ہی نہیں بولتے، جہاں بھی ہاتھ ڈالا نقصان۔ آخر میں ان کے پاس گیا، ان کے پاس گیا، شیخ کے پاس آیا، ان کے پاس، او چلے گئے، بڑے صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس گئے تو کیا کہا؟ شاید کہ کسی نے بندش کر دی ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، کسی نے بندش کر دی ہے۔ اب بندش کر دی، اب شرکیہ اعمال بھی آف کرنے لگے۔ اللہ اکبر! اگر تقدیر پر ایمان رکھتے ہوگے، پیارے نبی نے کتنی پیاری نصیحت کی، شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، بدعقیدگی سے، ساری چیزوں سے محروم رہے کون انسان؟ راضی بقضا ہو تو الہی کا مدہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے جنت کی فضا دیکھ۔ ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے کوشش کر، حلال طریقے سے کوشش کرو، جائز وسائل اپناؤ، جتنا اللہ نے محنت کرنے کے بعد دے دے، کہو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں اتنا ہی لکھا ہے، ہم اس پر خوش ہیں۔ ورد بما قسم اللہ لک، اللہ نے جو تیرے نصیب میں لکھا، ابو ہریرہ اس پر خوش رہو گے تو اللہ بے نیاز بنا۔ کیسے؟ ہمارے مشائخ نے سنایا ہوگا کبھی، واللہ ابھی دیکھے ابو ہریرہ 3 دن تک کھانا نہیں پاتے تھے، گر جاتے تھے، لیکن اللہ نے جو نصیب میں لکھا اس پر کیا کیا؟ وہ راضی رہے۔ تو آخر میں کیا ہوا معلوم؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب الزہد کے اندر نقل کرتے ہیں، اللہ نے ابو ہریرہ کو اتنا دیا کہ ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، الحمدللہ الذی من علینا بالاسلام، الحمدللہ الذی من علینا بالایمان، خوب تعریف کی،
اور لوگوں سے کہا وہ فلاں محلے کی بڈھی کو جانتے ہو، وہ میری سٹھانی تھی، کمبخت وہ سٹھانی تھی اور اتنی کھڑوس تھی، اکڑباز تھی، ہم کو کہتی ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اور گھوڑا تیار کر، تو گھوڑا پر تیار کرتا اور وہ آ کے کھڑی ہو جاتی، کہتی ہم کو اٹھا کر کے بیٹھاؤ، اتنا ہم کو ذلیل کرتی تھی، ایسے ہم سے خدمت لیتی تھی۔ اور کہتے ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، تو کہتی میں گھوڑا دوڑا کر کے جا رہی ہوں، اتارنے کے لیے ہم سے پہلے وہاں تو موجود رہو۔ کہا یہ ابو ہریرہ تمہارے سامنے جو کھڑا ہے اس طرح سے ذلت کی زندگی گزارتا تھا، اور اس عورت کو اتارنے کے لیے دوڑتا ہوا جاتا، گھوڑے سے اسپیڈ ہماری زیادہ ہونی چاہیے تاکہ سٹھانی ناراض نہ ہو جائے، وہاں پہنچتی تھی تو میں اتارنے کے لیے کھڑا رہتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل کیا، کہتے ہیں اللہ کی قسم ذرا دیکھو وہ بوڑھی عورت فلاں محلے کی جس کی میں خدمت کرتا تھا ہم کو اس طرح سے ذلیل کرتی تھی، ورد بما قسم اللہ لک، اللہ نے جو نصیب میں لکھا خوش رہے، تکن اغنی الناس، سب سے بے نیاز ہو جائے گا۔ کہتے اللہ کی قسم بڑھاپے میں وہ ایمان لائی، مسلمان بنی، اور آج ہماری بیوی بنی ہے، رات میں ہمارا پیر دباتی ہے۔ ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ دوستو نمبر 3، اور اگر یہ نصیحت چھوڑ دیں گے تو ایک تو کہاں گیا، کسی نے بندش کر دی۔ اچھا پھر کون؟ بابا بتائیں گے، اسی نے کہا وہی بندش بھی کی ہے اور وہی کمبخت آپ کی بندش بھی کھولے گا۔ 5000 آپ سے لیا بندش کرنے کی اور 5000 ان سے لے گا بندش کھولنے کی، اور اس کمبخت کی خود بندش بھی آج تک اس ویسے پڑا ہوا ہے، اس کے لیے سارے دروازے بند ہیں۔ تو دوستو عقیدے کی بربادی ہوتی ہے، حسد کریں گے، کینہ کپٹ آئے گا۔ اس لیے اللہ نے جو دیا ہو مال اولاد اس پر ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہو۔ نمبر 3، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا۔ ابو ہریرہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو گے، تب اصلی مسلمان بنو گے۔ مسلمان کب بنو گے؟ جب اتنا جذبہ ہو، ایسا ایمان درست ہو کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی تمام ایمان والوں کے لیے بھی پسند کریں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4، یا ابا ہریرہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک و احسان کرو گے تب تم اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح مومن بنو گے۔ 4 ہو گئے۔ اور آخری چیز بڑی اہم ہے، جو ہمارے ہاں رات میں چبوتروں پر بیٹھ کے، ہاں چبوتریں نہیں، گھر کے سامنے ایک چبوترا ہوتا تھا، بیٹھ گئے واہ کیا پوچھنا ہے وہاں، اور آواز تو ماشاءاللہ اس سے فرصت نہیں کسی کو، سب اسی میں، اسی موبائل میں ہنس بھی لے رہا ہے، رو بھی لے رہا ہے، مذاق بھی ہو جا رہا ہے۔ آج تو سارا ریموٹ، ساری دنیا کہاں آ گئی ہے؟ موبائل میں۔ دوستو یاد رکھنا، اللہ سے نے پیاری نصیحت کی، یا ابا ہریرہ لا تکثر الضحک، بہت زیادہ ہنسنا نہیں۔ کیوں؟ بہت زیادہ ہنسو گے تمیت القلب، زیادہ ہنسو گے تو تمہارا دل مردہ ہو جائے گا، اور مردہ چیز نہ سنتی ہے نہ سمجھتی ہے نہ دیکھتی ہے۔ اب دل مردہ ہو گیا، دل مردہ ہو گیا تو نہ دین کی باتیں اترے گی، نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا۔ اور کیوں ہوا؟ ہم نے زیادہ ہنسنا شروع کر دیا کہ حرام چیزوں سے بچنا بہت بڑی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب قرآن پاک کی آیت ذرا دیکھو، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے لوگو، اگر
بڑے بڑے کبائر گناہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے ان تمام گناہوں سے بچتے رہو. پھر بھی شیطان یا تمہارا اپنا نفس امارہ اگر تم سے کوئی برا کرا دے گا تو اللہ رب العالمین توبہ کا دروازہ کھلا ہے. نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. وندخلکم مدخلا کریما، اور بڑی عزت کے ساتھ عزت والے جگہ جنت میں تمہیں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. آپ ذرا دیکھیں یہاں گناہوں سے بچنے کی کتنی بڑی فضیلت. 2 نمبر 1 اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، دنیا میں ذلت اور رسوائی سے بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. نمبر 2 سب سے بڑی کامیابی وندخلکم مدخلا کریما، بڑی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو کبائر اور گناہوں سے بچائے.